کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کر لینے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں روزے کی حالت میں اگر ان کو کر لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے ان تمام مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور روزے میں فساد نہیں پیدا ہوتا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اگر بھول کر کے کھا لے یا پی لے یا اپنی بیوی سے بھول کر کے جمع کر لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو جس نے دیکھا اس کو چاہیے کہ وہ یاد دلا دے تاکہ وہ سامنے والا کھانا پینا بند کر دے۔ اور ہمارے فقہاء کرام نے یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بہت کمزور ہے، اگر اس کو یاد دلایا جائے گا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا تو اس کی وجہ سے روزے کے اندر اس کو بہت زیادہ کمزوری آ جائے گی اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا۔ تو ایسے کمزور آدمی کو یاد نہ دلایا جائے، اور اگر کوئی مضبوط ہے اس کو اگر یاد دلا دیا گیا، وہ کھانے پینے سے رک گیا تو اس کے دن بھر روزہ رکھ لینے میں کوئی اس کو دشواری پیش نہیں آئے گی، تو ایسے روزے دار کو یاد دلا دیا جائے کہ تمہارا روزہ ہے تاکہ وہ کھانا پینا بند کر دے۔ اگر روزے کی حالت میں منہ کے اندر مکھی چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا دھواں چلا گیا یا گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے چکی پیستے وقت میں یا آٹا چھانتے وقت میں جو آٹا اڑتا ہے، یا غلہ وغیرہ صحیح کرتے وقت میں اس کا جو غبار اڑتا ہے، یا جانور وغیرہ کے پاؤں سے یا گاڑیوں وغیرہ سے جو دھول اڑتی ہے، اگر وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے اپنے حلق کے اندر دھواں لے لے تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہو۔ اسی طرح اگر کوئی اگربتی وغیرہ سلگ رہی ہے تو وہ خوشبو سونگھنے کے لیے اپنے منہ کو اس کے قریب لے کر کے گیا اور اس کے دھوئیں کو ناک وغیرہ سے کھینچا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں، کپڑوں پہ عطر لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کوئی ناخن کاٹ لے یا بال کٹوا لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے اور وہ روزے کی حالت میں اپنی آنکھ کے اندر دوا ڈال لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں کسی نے کلی کی اور یا غسل کیا، پانی کی ٹھنڈک اسے اندر تک محسوس ہوئی، یا جو کلی کی تھی وہ پانی تو پھینک دیا مگر اس کا جو اثر ہے کچھ تری ہے وہ منہ کے اندر باقی رہ گئی، اس کو تھوک کے ساتھ میں اگر نکل گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس قدر کو معاف رکھا ہے۔ کان کے اندر اگر پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یوں ہی اگر کسی کے منہ کے اندر کھنکار آئی اور اس کو وہ نگل گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ روزے کی حالت میں اپنے منہ کے اندر تھوک وغیرہ جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی نے جمع کر لیا ہے تو اس کو نگلنا نہیں چاہیے، اگل دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کو نگل گیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بھول سے کھا رہا تھا یا پی رہا تھا، یاد آتے ہی فوراً لقمہ اس نے پھینک دیا
تب پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، یا صبح صادق سے پہلے کھا رہا تھا اور صبح ہوتے ہوتے ہی اس نے اس کو فوراً اگل دیا، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر کوئی اس کو نگل جائے گا یاد آنے کے بعد میں یا صبح ہونے کے بعد میں، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے اور اسی حالت کے اندر سحری کا وقت ختم ہو گیا، تب بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن جنابت کی حالت میں اتنی دیر تک رہنا یہ منع ہے، کیونکہ جب تک کوئی جنابت کی حالت میں رہتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ ناپاکی کی حالت میں صبح کر لے گا اور روزے کی حالت میں غسل کرے گا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی ڈالنا اور حلق تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی روزے کی حالت میں غسل کرے گا تو ناک میں پانی چڑھانے اور حلق تک پانی پہنچانے کے اندر اسے بہت احتیاط کرنا پڑے گا، تو لہذا ضروری یہی ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پہلے ہی وہ غسل سے فراغت حاصل کر لے، تاکہ روزے کی حالت کے اندر غرغرہ کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کی وجہ سے روزے کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے کا اندیشہ باقی نہ رہے۔ ایسے ہی اگر کوئی سویا تھا رمضان کے مہینے میں اور اسے نائٹ فال ہو گیا، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اٹھ کر کے غسل کر لے اور اس کا روزہ باقی رہے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، اگر کسی کو رمضان کے مہینے میں نہانے کی حاجت ہو گئی ہے تو کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں وہ بہت احتیاط سے کام لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں پانی چڑھانے میں پانی زیادہ اوپر چڑھ جائے، دماغ تک پہنچ جائے اور روزہ ٹوٹ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ وہ حلق تک پانی پہنچا رہا تھا اور حلق کے نیچے پانی اتر گیا اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ لہذا رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اگر غسل کرنا ہو تو ان باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ یوں ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی انجیکشن لگوا لے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور انجیکشن لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی روزے کی حالت میں کچھ خون وغیرہ چیک اپ کرانا ہے، یا جیسے کرونا وائرس کا چیک اپ کرانا ہے، خون وغیرہ نکلوایا ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھی چیک اپ وغیرہ ضرورت کے وقت میں کرایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی مسواک کرے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ گل منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ذرہ حلق کے نیچے اتر جائے اور اسے پتہ نہ چلے اور اس کا روزہ فاسد ہو جائے۔ اور ویسے عام حالات میں بھی روزے کی حالت میں گل منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا یہ منع ہے۔ ہاں البتہ مسواک روزے کی حالت میں جیسے اور دنوں میں کر سکتے ہیں، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حالت روزہ میں دمہ کا مریض بھاپ وغیرہ لینے کی جو مشین رہتی ہے اس سے اگر بھاپ لیتا ہے تب تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا روزے کی حالت کے اندر ایسی مشین کا استعمال ہرگز نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر دوائی وغیرہ بھی رہتی ہے اور اس کے ذرے جو ہیں وہ شکم وغیرہ میں حلق کے نیچے پہنچ جائیں گے اور روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں غسل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یوں ہی روزے کی حالت میں اگر کوئی اپنے بال کٹوائے یا ناخن ترشوا لے تو اس سے بھی روزے میں فساد پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، اس نے روزے کی حالت میں کوئی دوائی اپنے بدن کے اوپر لگائی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یا وکس وغیرہ کوئی ایسی چیز ہے اس کو اگر اپنے گلے وغیرہ پہ کہیں لگا لیا ہے تو اس سے بھی روزے کے اندر فساد پیدا نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو روزے کی حالت میں اگر کر لیا جائے تو ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کچھ باتیں وہ ہیں اگر روزے کی حالت میں ان کا ارتکاب کیا جائے تو ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جیسے مثال کے روزے کی حالت میں اگر کسی نے کان میں تیل ڈالا یا چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں البتہ اگر کان کے اندر پانی خود ڈالا ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اپنے آپ اگر کان کے اندر پانی چلا گیا ہے تب روزہ نہیں ٹوٹے گا. کلی کر رہا تھا اور اس کے بے احتیاطی کی وجہ سے اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں پانی چڑھا رہا تھا اور اگر وہ پانی دماغ تک چڑھ گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. لہذا رمضان کے مہینے میں وضو کرنے کے اندر بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کلی کرنے میں یا ناک میں پانی ڈالنے میں پانی دماغ میں پہنچ جائے یا حلق کے نیچے اتر جائے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی وہ صورتیں ہیں جن کے اندر روزہ فاسد ہو جاتا ہے. انشاءاللہ